اب یہاں جو میں نے حدیث سنانی ہے وہ ذرا توجہ سے سن لیں. چل رہے ہیں حضرت ابو بکر کبھی جب آ رہے تھے پہاڑ کی طرف، کبھی نبی کے دائیں طرف ہو رہے ہیں، کبھی بائیں طرف ہو رہے ہیں، کبھی آگے دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں، کسی طرف سے کوئی نبی کو تکلیف نہ پہنچائے. اب ان کو سوار کر کے چڑھ رہے ہیں، کتنا مشکل. حضور نے اس وقت دعا فرمائی. توجہ سے وہ دعا سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامہ فأوحى الله إليه أن الله قد استجاب لك. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا. قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی فرمائی، محبوب تیرے پیارے کے لیے تیری دعا قبول ہے. اسی وقت اجابت نے گلے لگایا اور منظوری آ گئی کہ یہ دعا منظور ہے، قبول ہے. حضور دعا کریں اس کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا. اس ہستی کی شان کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے. افسوس ان لوگوں پر جو غلط باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جانے کیا سمجھتے ہیں. رب ان کی شان بیان کرے، نبی ان کی شان بیان کرے اور یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو یہ ہیں کون؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ سنیں سنیں. پہاڑ چڑھ کر اوپر پہنچے، عرض کی حضور یہ غار ہے، پتہ نہیں کب سے کوئی اس میں نہیں گیا، کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا. غار میں کوئی جانور نہ ہو، کوئی کانٹے وانٹے نہ ہوں. آپ یہاں رکیے، میں پہلے جا کے صفائی کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں اتنا چڑھ کے آیا ہوں، تھک گیا ہوں، اب میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، آپ پہرا دیجئے. نہیں، محبت والے کا انداز دیکھیے. اندر گئے، کپڑے جتنے پاس تھے صفائی شروع کر دی. ساری دیواریں سب طرف صاف کر کے زمین کو دیکھا تو اس میں سوراخ تھے. کیا تھے؟ اونچی. کتابوں میں ہے کہ ایک سانپ، یہ سانپوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، حیا کہتے ہیں عربی میں. ایک سانپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا ہوا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جب ہجرت کریں گے تو اس غار میں 3 راتیں ٹھہریں گے. کتنا عرصہ؟ اس نے اس وقت سے اس غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا کہ جب نبی آئیں گے میں زیارت کروں گا. کیا کروں گا؟ اونچی گئی ہے. اور سلام کروں گا. کیا کروں گا؟ ذرا اونچی. سلام کا شوق ہے اور آج سلام سے روکا جا رہا ہے. تو جو سلام سے روکتے ہیں اندازہ کر لو وہ کیسے، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں یا نہیں. اس نے جب وہاں ٹھکانہ بنایا تو غار کا رستہ تو ایک ہی ہوتا ہے. اس نے کہا اس وقت اگر یہ رستہ بند ہو گیا تو میں آؤں گا کدھر سے. اس نے کسی ذریعے سے سوراخ کروا لیا. روزانہ رات کو وہ آتا، دورہ کرتا اور چلا جاتا، دیکھ کے کہ نہیں آئے چلا جاتا. حضرت ابو بکر نے دیکھا سوراخ ہیں، یہ سوراخ تو خطرناک، سانپ بچھو آ سکتے ہیں. آپ نے سوراخ بند کرنے شروع کر دیے. کپڑے تھے پاس، جو چیز تھی ان سوراخوں میں بھری اور بند کر دی. ایک سوراخ رہ گیا اور چیزیں ختم ہو گئیں. آپ نے اس پہ پاؤں کی ایڑی رکھ دی. کیا رکھ دی؟ ایڑی، ہیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، حضور تشریف لائیے. میرے آقا تشریف لائے تو حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا پہلے اوپر چڑھاؤں، اب صفائی کی ہے.
تو میں تھوڑی دیر لیٹ جاؤں؟ نہیں، عرض کی حضور میری گود حاضر ہے، اس پہ سر رکھ کے آرام فرمائیے۔ ذرا محبت کے یہ مناظر آپ دیکھیں اور سوچیں۔ نبی پاک نے اس کو بھی قبول فرما لیا، ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اے صدیق اکبر تیرے مقدر کو سلام، ہم نبی کا شہر دیکھنے کو ترسیں، تمہاری گود میں تو نبی آرام فرما رہے۔ ادھر وہ سانپ اپنے دورے پہ نکلا رات کے وقت، جس سوراخ پر جائے رستہ بند، کپڑے کو ڈنک بھی مارے تو کیا اثر ہو، اس کو پتا چل گیا کوئی ضرور آیا ہے، یہ رستے جو بند ہوئے کوئی بات ہے۔ وہ ایک ایک سوراخ پر گیا، سارے رستے بند، ایک سوراخ پر اس کو ایڑی مل گئی۔ ایڑی کاٹنے سے پہلے اس نے اپنا منہ اس پر پھیرا کہ جو بھی ہے کوئی ڈر کر اس کو ہٹا لے۔ اس نے اپنا جب منہ پھیرا، آگے تھے صدیق اکبر، سانپ نے زبان حال سے، جس حال میں ہے وہ اس زبان سے کہا میں سانپ ہوں۔ صدیق اکبر کے عشق نے جواب دیا میں صدیق اکبر ہوں۔ اس نے کہا میں بڑا خطرناک ہوں، انہوں نے کہا میں بھی بڑا عاشق ہوں۔ اس نے کہا میں کاٹ لیتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کا عشق جواب دے رہا ہے وہ تکلیف برداشت ہو سکتی ہے، نبی کو تکلیف دینا گوارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں کاٹ لوں، جان لے لیتا ہوں۔ ادھر ان کا عشق جواب دے رہا ہے اگر کاٹ کے جان لینے والا پاؤں کے نیچے ہے تو زندگی لوٹانے والا گود میں سو رہا ہے۔ اللہ یار حضرت ابو بکر کے عشق کے سامنے سانپ کی چلی، اس نے کاٹا، ایک بار، دو بار، تین بار، حضرت ابو بکر ایڑی ہٹاتے نہیں۔ یہ جو سانپ ہے اس کے منہ میں زہر ہے، یہ جب کاٹتا ہے تو زہر جہاں کاٹتا ہے وہاں سے آپ کے خون میں چلا جاتا ہے، اور آپ کو پتا پورا خون آپ کا چلتا ہے، رس نگ دل تک پہنچتا ہے۔ اول تو اس کی دہشت، اس کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے بندہ، اس سے ہی اس کی دھڑکن رک جاتی ہے، پھر زہر مل جائے موت فوراً واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر کو وہ کاٹ رہا ہے، زہر چل رہا ہے، آپ برداشت کر رہے، نبی آرام فرما ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف اونچی نہ، برداشت کرتے کرتے کیا حالت ہوگی میں اور آپ اندازہ کر سکتے۔ دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالی۔ ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ
خاطر دل بر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی. سانپ نے جب کاٹا اور اس کا زہر آپ نے برداشت کیا، بھاپ چڑھی، آنکھوں سے آنسو نکلے، آنکھوں سے وہ آنسو گرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں پر، گالوں پر. آدمی سیدھا بیٹھا ہو تو اگر آنسو نکلے تو داڑھی میں جذب ہو جائے گا، گلے میں چلا جائے گا، کپڑوں میں چلا جائے گا، مگر وہ گرے حضور کے رخساروں پر. اس کا مطلب حضرت ابوبکر سیدھے نہیں بیٹھے تھے، نگاہیں نبی کے چہرے پہ جما کے بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی. کیا بات ہے؟ عرض کی حضور پاؤں کے نیچے غالباً سانپ ہے، کوئی جانور ہے، مجھے کاٹ رہا ہے. فرمایا پاؤں ہٹاؤ حضور، وہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا نہیں، اس نے سلام کرنا. نبی کو سب خبر. کہتے ہیں حضور پہلے سے بتا دیتے، ابو بکر یہاں سانپ ہے، اس نے یہ سوراخ کیے ہوئے ہیں، وہ آئے گا تمہیں کاٹ سکتا ہے. حضور پہلے سے بتا. ان کی سوچ ہی اتنی ہے، یہ اتنی سوچ رکھتے ہیں. حضور کو پتا تھا نا ابو بکر کو کیا درجہ ملنا ہے. فرمایا ایڑی ہٹاؤ. ایڑی ہٹائی، سانپ آیا، اس نے آ کر اپنا کنڈلی مار کر سلام پیش کیا. کیا پیش کیا؟ حضور نے سلام کا جواب دیا. فرمایا تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا ہے؟ اس نے کہا کہ یہی تو آپ کے عاشق نہیں ہے، میں ایک زمانے سے یہاں بیٹھا ہوا، آسے آسے عمر گزاری. پنجاب کے صوفی بزرگ ترجمانی کرتے ہیں. آسے آسے، میں نے آس امید لگا کر ایک ایک منٹ گن کے ٹائم گزارا، آپ کی یاد میں انتظار کیا. آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں تے مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آیاں جدوں بہاراں. میں نے اتنے مصیبتیں، اتنے کانٹے برداشت کیے، اور بہار کا ٹائم آیا تو مالی باغ ہی نہیں دیکھنے دے رہا. میں نے کاٹا نہیں، پہلے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ایڑی ہٹا لے، انہوں نے نہیں ہٹائی تو میں نے کاٹا کیونکہ میں نے زیارت کرنی تھی. فرمایا تو نے زیارت کر لی؟ اس نے کہا فرمایا جا. وہ چلا گیا. حضور نے اپنا لعاب دہن وہاں لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا. وہ زہر جو جسم میں پھیل گیا تھا واپس وہاں آ کر سمٹ گیا. سائنس اس بات کو نہیں مانے گی، ہم سائنس سے منوانا بھی نہیں چاہتے. سائنس کے اپنے اصول ہیں، یہ میرا نبی ہے. یہاں عقل کو قربان کرو، یہاں تمہاری عقل کا کام نہیں. تمہارے فارمولے، تمہاری تھیوریاں غلط ہو سکتی ہیں، نبی کا ارشاد، نبی کا عمل بے اثر ہو سکتا نہیں. حضرت ابو بکر نے جان قربان کی یا نہیں کی؟ اونچی کی.
اگر ان کی اس وقت روح پرواز کر جاتی شہید ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اونچی ہوتی۔ نبی پاک نے لعاب دہن لگا کر جان لوٹائی یا نہیں لوٹائی؟ جب ان کی وفات کا وقت آیا وہی زہر پھر ان کے جسم میں پھیلا اور انہیں مرتبہ شہادت نصیب ہوا۔ وہ لوگ جو نہیں سمجھ سکتے، میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو تفصیل سمجھائی ہے۔ ابو لہب اینڈ پارٹی، ابو جہل اینڈ پارٹی سارے تلاش کرتے 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 اس پہاڑ تک پہنچے، قدموں کے نشان ملے، پہاڑی چڑھو، پہاڑی پہ چڑھے، آگے غار تھی، ابو جہل اس غار کے منہ تک پہنچ گیا، کہنے لگا ضرور اس غار کے اندر ہوں گے کیونکہ یہاں تک قدموں کے نشان مل رہے ہیں۔ ابھی اس نے غار میں جھانکا نہیں تھا، اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے منہ پر جالا تن دیا، اسپائڈر کہتے ہیں نا، اس نے اپنا نیٹ بنا دیا۔ کبوتری کو حکم دیا، اس نے اس جالے میں انڈے رکھ دی۔ وہ ابو جہل جھانکنے لگا ادھر، لوگوں نے کہا اس غار کے اندر ہوں گے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ جو جالا لگا ہوا نا یہ تیرے باپ کی پیدائش سے پہلے کا نظر آتا ہے، اور اس میں انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں، کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ نہیں جاتا، یہ انڈے ٹوٹ نہیں جاتے، تم ایسے ہی ہو، اللہ نے ہٹانا تھا ہٹا دیا۔ واپس آ گئے، ان کو ملے نہیں، لیکن یہ نیکی کتنی قبول ہوئی، اس نیکی کا درجہ کتنا ہے۔